آج ہم اس پاکستانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے رضاکار ایمبولنس نیٹ ورک کو چلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف بے گھر پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کو بھی چلایا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عبدالستار ایدھی کی۔ عبدالستار ایدھی نے کیسے دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولنس نیٹ ورک چلایا، چلیے جانتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 میں برٹش انڈیا کے گجرات میں پیدا ہوئے۔ ایدھی اور ان کا خاندان تقسیم ہند کے دوران پاکستان آ گئے اور کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ یہاں آپ نے شہر کے کم آمدنی والے افراد کے لیے ایک مفت ڈسپنسری قائم کی۔ اتنے بڑے امدادی نظام کا تانا بانا چلانے والے عبدالستار ایدھی کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی۔ ان کے پاس کپڑے کے صرف 2 جوڑے تھے، ایک میلا ہوتا تو دوسرا پہن لیتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میں نے اصول بنایا ہے کہ عمر بھر سادگی رکھوں گا اور کپڑے ایک قسم کے رکھوں گا۔ ایدھی اپنی سادہ طرز زندگی کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ صرف 2 جوڑے کپڑوں کے مالک تھے۔ وہ کبھی اپنی فاؤنڈیشن سے تنخواہ نہیں لیتے تھے اور اپنی فاؤنڈیشن کے دفتر کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ ایدھی اکثر دہشت گرد تنظیموں اور مخصوص قدامت پسند سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مشکلات میں پڑ جاتے تھے، جو ان کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ہر انسان کو انسانیت سوز خدمات کی پیشکش کی تھی۔ ایدھی نے اپنی زندگی غریبوں کی امداد کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا اور انہوں نے پاکستان میں فلاح و بہبود کا چہرہ یکسوئیت کے ساتھ بدل دیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو مکمل طور پر پرائیویٹ ڈونیشنز دی جاتی ہیں اور لوگوں کو نسل، مذہب یا حیثیت سے قطع نظر مکمل خدمات پیش کی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولنس سروس ہے، جس میں سے 1500 سے زیادہ ایمبولنس چلتی ہیں اور 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات پیش کرتی ہیں۔ اس میں نرسنگ ہومز، یتیم خانے، کلینکس، خواتین کے ٹھکانے اور منشیات کے عادی افراد کے لیے بحالی مراکز اور مینٹلی چیلنج مریضوں کا بھی ہاسپٹل ہے۔ پورے جنوبی ایشیا میں اپنی بنیادی فاؤنڈیشن سے باہر ایدھی فاؤنڈیشن نے مشرقی وسطی افریقہ کے علاقے، مشرقی یورپ اور امریکہ میں بھی امدادی کارروائیاں چلائی ہیں۔ ان کے بیٹے فیصل ایدھی، اہلیہ بلقیس ایدھی اور بیٹیوں نے آپ کی طبیعت خرابی کے دوران تنظیم کے روز مروز آپریشن کا انتظام سنبھالا اور آپ کی موت کے بعد بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہیں 1990 میں انڈیا ٹوڈے نے پاکستان کی مدر ٹیریسا کے برابر سمجھا اور BBC نے آپ کو پاکستان کی سب سے معزز شخصیت کہا۔ 25 جون 2013 کو ایدھی کے گردوں کی ناکامی کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں داخل کر لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جب تک کوئی گردوں کا ڈونرز نہیں ملے گا تب تک وہ اپنی ساری زندگی ڈائلیسس پر ہی رہیں گے۔ پھر بعد میں وینٹیلیٹر پہ رکھنے کے بعد مکمل خرابی کی وجہ سے 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی ایک آخری خواہش یہ تھی کہ ان کے اعضاء کو ضرورت مندوں کے لیے عطیہ کر دیا جائے۔ انہیں کراچی کے ایدھی ولیج میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ایدھی کی وفات کے اگلے روز قومی سوگ کا اعلان کیا اور ان کے لیے ریاستی تدفین کا اعلان کیا۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے تیسرے شخص بن گئے کہ جسے محمد علی جناح اور ضیاء الحق کے بعد ریاستی بندوق بردار جنازہ وصول ہوا۔ وہ واحد پاکستانی ہیں کہ جس نے ریاستی اختیار کے بغیر ریاستی بندوق